السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو دی نواب نعمان جان عباسی یوٹیوب چینل۔ اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ کمنٹ باکس میں جا کے اپنے خیال کا اظہار لازمی کریں۔ تو میرے دوستو، آج میں نخبۃ الحدیث کی 10ویں حدیث کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، جس کا ٹاپک ہے مؤذن کی اذان سن کر آپ نے جواب دینا ہے، اور جواب دینے کے ساتھ ساتھ ایک ایسا عمل کرنا ہے کہ جس سے آپ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حاصل ہو جائے گی، تو آپ کو قیامت والے دن بچنے کے لیے غیروں کی سفارش کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جب ضرورت ہی نہیں پڑے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حاصل کر لیں۔ تو اس حوالے سے میں ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا سمعتم المؤذن، کہ جب آپ نے مؤذن کی اذان سننی ہے، فقولوا مثل ما یقول، پھر آپ لوگوں نے وہی کہنا ہے جو مؤذن کہہ رہا ہے۔ پھر فرمایا ثم صلوا علی، آپ نے پھر میرے اوپر درود بھیجنا ہے۔ اب اس حدیث کا فائدہ کیا ہے، اس حدیث کی تشریح اور تفسیر کیا ہے، اس حدیث سے حاصل کی جانے والے مسائل کیا ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم لوگوں نے مؤذن کی اذان سننی ہے تو جس طرح مؤذن کہہ رہا ہے ویسے ہی آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ اب مؤذن سب سے پہلے اللہ اکبر بولتا ہے، تو جب وہ رکے تو پھر ہمیں بھی اللہ اکبر کے ساتھ اس کو دہرانا پڑے گا اور جواب دینا پڑے گا۔ پھر جب دوسری دفعہ بولے گا تو پھر ہمیں تب بھی جواب دینا پڑے گا۔ اس طرح اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 دفعہ بولے گا آہستہ آہستہ وقفے کے ساتھ، تو پھر ہمیں بھی جب مؤذن بول کے وقفہ کرے گا تو اس وقفے میں ہمیں دہرانا پڑے گا۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ وہ اشہد ان محمد الرسول اللہ 2 دفعہ پڑھتا ہے، جب 2 دفعہ وقفے کے ساتھ پڑھتا ہے تو ان وقفوں کے اندر ہمیں بھی یہ الفاظ دہرانے پڑیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور وضاحت بھی فرما دی، وہ دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تم لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ نیکی کرنے کی جو طاقت ہے یا گناہوں سے بچنے کی جو طاقت ہے وہ صرف رب دیتا ہے، انسان مانگ لے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان رب سے کسی چیز کی بھی توفیق مانگتا ہے تو رب العالمین وہ توفیق دیتا ہے۔ نیکی کرنے کی توفیق مانگے گا، رب العالمین نیکیوں کی توفیق دے گا۔ برائی کرے گا تو رب العالمین انسان کو برائی کے راستے پہ لگائے گا۔ جس طرح انسان چلنا چاہتا ہے رب العالمین ویسے انسان کو چلاتا ہے، اس لیے رب العالمین سے اچھائی کی امید کیا کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مؤذن کی اس طرح آواز سن کر ویسے ہی الفاظ دہرائے مؤذن کے وقفوں میں، ثم صلوا علیہ، پھر وہ میرے اوپر درود بھیجے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا ہے۔ درود کون سا بھیجنا ہے؟ درود ابراہیمی، کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب یہ اذان کے الفاظ رپیٹ میں مؤذن کے بعد ساتھ ساتھ جواب دینے کے ساتھ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ جب اذان کمپلیٹ ہوگی، اذان کمپلیٹ ہونے کے بعد ایک اور دعا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقام محمود الذی وعدتہ۔ اتنی یہ دعا پڑھنی ہے جو حدیث کے اندر آئی ہے، اس کی میں اضافہ نہیں کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث، تیسری حدیث میں ارشاد فرما دیا کہ حلت لہو شفاعتی، تو ایسے شخص کے لیے جو مؤذن کی اذان سن کے جواب دے، پھر اذان مکمل ہونے کے بعد میرے پہ درود بھیجے، پھر درود بھیجنے کے بعد ایک دعا پڑھ لے جو اذان کے بعد کی دعا پڑھی جاتی ہے، تو اس شخص کے لیے میری سفارش حلال ہو جائے گی، واجب ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ پریشان ہیں، گناہوں کی زندگی میں لت پت ہیں، ان کو معافی مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، اگر وہ یہ چھوٹا سا نیک عمل کر لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں سفارش حاصل ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جہنم میں جائیں گے تو آزادی بھی دلوا دیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کی جو جہنم میں چلے جائیں گے ان کو آزادی دلوائیں گے۔ اس بات پر ہم سب تمام امتیوں کا یقین ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو ایک چیز کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا
کہ جب اذان ہو رہی ہو آپ کاروبار میں مصروف ہوں، آپ اپنی ضروریات میں مصروف ہوں، آپ تجارت میں مصروف ہوں، آپ پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہوں، آپ کہیں بھی مصروف ہوں، آپ نے چپ کر کے اذان سننی ہے، اپنے آس پاس کے لوگوں کو چپ کروانا ہے، ان کو بھی بولنا ہے کہ اذان جیسے سن رہے ویسے اس کا جواب دو۔ اس کے بعد اذان کے بعد کہ آپ نے دعائیں پڑھنی ہے، آپ نے پھر درود شریف پڑھنا ہے۔ تو اسی طرح آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ جتنے بھی لوگ ہوں گے سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حاصل ہو جائے گی۔ تو میں آپ لوگوں کے سامنے بس اتنی ہی گزارش کرنا چاہوں گا، تو تب تک کے لیے ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو مین بٹ ڈونٹ ٹربل یور فادر مدر، گڈ لک اینڈ اسٹے سیف۔